Subscribe now. Never miss an update. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سندھ میں جعلی ڈومیسائلز کے معاملے پر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جعلی ڈومیسائلز کا معاملہ سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہے، اور اس میں بہت سے لوگ مختلف قسم کی آراء دے رہے ہیں۔ کچھ جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کے ڈومیسائلز کی کاپیز سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں، اور ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جی یہ فیک ڈومیسائلز کا جو کاروبار ہے یہ سندھ میں بند ہونا چاہیے، اور جو غیر سندھی جو کہ دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں جن کا ڈومیسائل اپنے صوبے کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ یہاں آ کر چند پیسے کھلا کر ڈومیسائل بنواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو ایگزام ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کو جابز بھی مل جاتی ہیں۔ یہ جو ایشو ہے اس کو ہم 3 مختلف پہلوؤں سے ڈسکس بھی کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جعلی ڈومیسائلز کا ایشو آج کا نہیں ہے۔ میں نے 2012 میں بھی اس پر پروگرامز کیے تھے، اور پھر 2018 میں بھی ایک موقع ایسا آیا تھا جس پہ ہم نے اس پہ پروگرام کیا، اور وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ کے ذریعے ہم اس کی اویئرنیس کیمپین چلاتے آئے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ جی چند پیسے کھلا کر ڈومیسائلز بنوا لیے جاتے ہیں۔ اب الزام لگایا جاتا ہے کہ جی جو ڈیپٹی کمشنرز ہیں وہ نان سندھیز ہیں، اس لیے وہ نان سندھیز کو جعلی ڈومیسائلز بنا کے دے رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی ایک شخص کو، ایک فرد کو ٹارگیٹ کر دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر پورا ملبہ گرا دیتے ہیں صرف اس بحاف پہ کہ وہ نان سندھی اسپیکنگ ہے یا وہ دوسرے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہیں کہیں فیوریٹزم ہوتا ہے، کہیں کہیں اس قسم کا تعصب بھی ہمیں نظر آتا ہے بیوروکریسی میں، لیکن سب لوگ ایک جیسے ہیں، یہ بھی ایک غلط تاثر ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ دیکھیں کلرک سے لے کر نیچے تک جتنا بھی سٹاف ہے وہ آلموسٹ لوکل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ 500، 1000، 5000، 2000 کی لالچ میں، جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کہ جی وہ مجبور ہے، وہ رہتا یہیں ہے، اس کو طریقہ پتہ نہیں ہے، اور جینون جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے نا پیسے کمانے کا۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ ہے ہی نہیں اس صوبے کا اور اس کو جعلی ڈومیسائل بنا کے دے دیا جاتا ہے۔ یہ جو پیسہ ہے یہ کمانے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے اپنے ہی اندر کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ ڈپٹی کمشنرز آفیسز یا سیکریٹریٹس میں کام کرتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس قسم کا جتنا بھی جعل سازی کا کام ہوا ہے اس کو ایکسپوز کریں تھرو سوشل میڈیا۔ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ ہمیں بھیجیں، ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر ہمیں میسیجز میں بھیجیں، ہم ان کو ایکسپوز کریں گے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جی رشوت خوری، حرام خوری اور چند پیسوں کے عوض اپنے ہی دھرتی کے لوگوں کا حق بیچ دینا۔ اچھا، دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ جی یہ کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی آئیڈینٹیفائی کیے، سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پنجاب میں یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں پاس نہ ہوئے ہوں، فیل ہو گئے ہوں، وہی لوگ جب سندھ پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو جاب بھی مل جاتی ہے۔ تو دوسرا پہلو ہے، ایک تو سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر جو کرپشن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب کوائف چیک کیے جاتے ہیں تو سندھ پبلک سروس کمیشن اس چیز کو آئیڈینٹیفائی آج تک انہوں نے کیا ہی نہیں ہے کہ جی یہ جعلی ڈومیسائل پہ بندہ آ رہا ہے۔ ان کو پتہ سب ہوتا ہے، لیکن دوسری جو کرپشن ہے وہی سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے سندھی بولنے والے ہمارے بھائی جو خود اپنے دھرتی کے، اپنے صوبے کے نوجوان دوستوں کا حق بیچ کر کھا رہے ہیں، اور اسی سے وہ اپنے محل بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، باہر کی سیر کر رہے ہیں، بہت کچھ زندگی کی جو لوازمات ہیں ان کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ہے دوسرا پہلو اس کا، فیک ڈومیسائل، اور اس ڈومیسائل کو یوز کر کے سکسیس حاصل کرنے کا، جہاں پہ جو آپ کی پبلک سروس کمیشن ہے اس کے اندر کرپشن کے قصے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ زبان زد عام باتیں ہیں۔ تیسرا جو اس کا پہلو ہے، جو 2 دن قبل لاڑکانہ کے ڈپٹی کمشنر نے اپنی ایک وضاحت جو جاری کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ہم قوائف سارے چیک کرتے ہیں، ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی یہاں کے ہیں، رہائشی یا نہیں ہیں۔ ایک تو ان کا ویریفیکیشن پروسیس انتہائی ویک ہے۔ میں ایک ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں،
جیکب آباد میں آپ چلے جائیں, آپ گھوٹکی میں چلے جائیں, آپ کشمور میں چلے جائیں, کند کوٹ کشمور چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ اس قسم کی ویریفیکیشن سینکڑوں کی تعداد میں ملے گی کہ لوگ ویریفائی ہو گئے, ان کے ڈومیسائل بن گئے, اور ان کے جو دوسرے صوبوں کے ڈومیسائلز ہیں یا ان کے جو قوائف ہیں وہ پھر سوشل میڈیا پر چل بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن نو بڈی کیئرس کہ اس کو ہم کاؤنٹر چیک کریں. چلے جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے, تو اب جو انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے اس کو بھی ویریفائی کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جی اس کو ہم چیک کریں. ایک جگہ سندھ کی ایک اخبار ہے صوب اخبار, بہت اچھی اخبار ہے. صوب اخبار میں ایک خبر لگی تھی ایک بندے کی, وہ گڑی خیروں میں آئیڈینٹیفائی ہوا, پھر اس کے بعد دوبارہ جب چیک کیا وہ ہائی کورٹ میں جاب کر رہا تھا سرکاری, معاف کیجیے گا کورٹ میں جاب کر رہا تھا سرکاری, اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اینڈ دین ہی ریزائنڈ. اب یہ تو ایک کیس ہے جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, ایسے کئی سینکڑوں کیسز چل رہے ہیں, سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں. ہم کوئی کسی انسان کے روزگار کے پیچھے نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اصول کی بات ہے, حق کی بات ہے کہ یہاں کے جو مقامی نوجوان ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں, ان کے ڈاکومنٹس تک نہیں بن پاتے ہیں, اور لیکن ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ جی 2 پیسے کھلاؤ آپ کو ڈومیسائل مل جائے گا. تو جو ڈپٹی کمشنر کی پریس ریلیز سے جو میں نے چیز آئیڈینٹیفائی کی اور آبزرو کی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تو ہم قوائف چیک کرتے ہیں. اب وہ سسٹم فیل ہو گیا نا, تبھی تو یہ جعلی ڈومیسائل سامنے آ رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور گراؤنڈ پہ جو چیزیں فلوٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو وہ تو فیل ہو گیا. ایک تو قوائف چیک کرنے کا طریقہ, دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نادرا ریکارڈ بھی ویریفائی کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ نادرا کے حوالے سے آلریڈی سندھ کے لوگوں کو تحفظات ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سے پچھلے سال 2018 میں اور آئی تھنک ارلی 2019 میں لوگوں نے نادرا کے دفاتر کے باہر احتجاج کیا کہ ہم تو غیر سندھیوں کا رونا رو رہے ہیں کہ جی دیگر صوبوں کے انہوں نے تو غیر ملکیوں تک کو شناختی کارڈ دے دیے. تو اب جائیں تو جائیں کہاں, شکایت کریں تو کس سے کریں؟ تو اس کے لیے پیسے رشوت لے کر 2 نمبر طریقے سے ان لوگوں کو ڈومیسائلز بنا کے دینے والے یا ان کو جعلی شناختی کارڈ بنا کے دینے والے, سندھ کا ان کو دکھانے والے, وہ بھی ہم میں سے ہیں. لیکن ان کو اگر روکنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ لوگ روک سکتے ہیں جو اس سسٹم کے اندر ہیں. جہاں ڈومیسائل بن رہا ہے, جعلی ڈومیسائل بن رہا ہے, آپ خود سامنے نہیں آ سکتے, آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں تاکہ وہ اس بات پہ آواز اٹھائیں اور اس کام کو ہونے سے روکیں. نادرا میں اگر ایسا ہو رہا ہے, کسی دوست کو لگتا ہے, تو آپ بتائیں, آپ اس پہ کمپلینٹ کریں. آپ کمپلینٹ نہیں کر سکتے, آپ صحافی دوستوں کو بتائیں, ہم جیسے دوستوں کو بتائیں جو ان معاملات پر بات کرتے ہیں, 2 ٹوک الفاظ میں اپنی رائے رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جب ہو جاتا ہے کوئی سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کر لیتا ہے یا کسی طریقے سے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے اور وہ جاب لے لیتا ہے, پھر جا کے ہم جاگتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ظلم ہو گیا. تو جہاں جہاں پہ قوائف آتے ہیں وہاں پہ جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوستوں کا, جو ہمارے نوجوان ہیں, مقامی لوگ ہیں, ان کے حقوق پر ڈاکہ پڑ رہا ہے, تو یہ ان کی سماجی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو پہلے تو روکیں. اگر ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے آپ روک نہیں سکتے, کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا, تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم کسی ایسے بندے تک وہ انفارمیشن پہنچائیں جو اس پہ بات کر سکے. اب جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو کمپلیٹ فیلیور ہمیں نظر آتا ہے ڈپٹی کمشنر لیول پہ, کیونکہ تبھی تو ڈومیسائلز بن رہے ہیں. لیکن حد کی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت اس معاملے پر بڑے عرصے سے خاموش ہے. مسلسل اس پہ بات ہو رہی ہے, مسلسل لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیو اینڈ کرائے ہو رہی ہے, ہیش ٹیگز بن رہے ہیں, لوگ قوائف شیئر کر رہے ہیں, ڈاکومنٹ شیئر کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ بالکل گونگے اور بہرے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کتنی انوالومنٹ ہے سندھ کے اپنے مقامی ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی, اپنے ووٹر بڑھانے کے چکر میں یہ افغانیوں کو یا باہر کے لوگوں کو یہاں لا کے ڈومیسائلز ایشو کروا رہے ہیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل لیول پر بھی یہ کام ہوا ہے. ہم نے جب 2012 میں ہم نے بات کی تھی تو ہم نے باقاعدہ ایویڈنس شیئر کیے تھے. صرف کوٹڑی کے اندر ایک علاقہ پورا افغانیوں کا قائم کیا گیا اور ان کو ڈومیسائلز اس وقت کا اے ڈی سی بنا کے دے رہا تھا, اور ایک بہت ہی بڑے با اثر ایم این اے, جو کہ ایم این اے بھی رہے ہیں, ایم پی اے بھی رہے ہیں وہاں کے,
ان کے کہنے پر یہ سارا کام ہو رہا تھا. اس وقت ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, 2012 کی بات بتا رہا ہوں, وتھ ایویڈنس. لیکن آج کے جو ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں, آج تو زیادہ شعور ہے, زیادہ اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا ہے. تو میری سب دوستوں سے گزارش ہے, اور بالخصوص سندھ حکومت سے گزارش ہے کہ سی ایم صاحب آنکھیں کھولیں, آپ اس چیز کو سیریسلی لیں, کیونکہ اگر یہ چیز نہ رکی یہاں پہ, ابھی سینکڑوں میں بن رہے ہیں, پھر ہزاروں میں بنیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے جب آپ کے اپنے نوجوان جو ہیں وہ اکنامک کنڈیشنز خراب ہونے کی وجہ سے کہیں کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جائیں گے یا خودکشیوں کی طرف چلے جائیں گے, تب جب آپ جاگیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اسی وقت براڈر لیول پر پوری سندھ حکومت کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں خاص طور پر, اور جتنے بھی دفاتر ہیں, ان میں ایٹ لیسٹ جن لوگوں کے حوالے سے ایویڈنس شیئر ہو چکے ہیں, ان لوگوں کو تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان لوگوں کو تو آپ ری چیک کریں, ری وزٹ کریں. اگر وہ تمام کے تمام لوگ جعلی ڈومیسائل رکھنے والے ظاہر ہوتے ہیں, تو پھر آپ ایک براڈر لیول پہ ایک آپریشن شروع کریں اور ایک کلین اپ کریں, کیونکہ آپ کا اپنا نوجوان جو محنت کرتا ہے اس کے حق پہ ڈاکہ لگایا جا رہا ہے. بھلے 2 بندے ایک ایگزام میں پاس ہوں, 4 ہوں, 6 ہوں, لیکن یہ 6 مقامی لوگوں کا حق ہے, جو دوسرے صوبوں سے لوگ آ کے سرکاری جابز کر رہے ہیں. ابھی سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو ریسنٹ اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں, اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے تعصب کرنے کی کوشش کی. وہ ایگزام صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ مختلف آ رہے ہیں لوگوں کی, اس کا رزلٹ ٹھیک ہے یا خراب ہے, اس پہ بھی مختلف آ رہے ہیں. لیکن ایک آواز جو کچھ تعصبی لوگوں نے اٹھائی کہ جی یہ سارے کے سارے سندھی پاس ہو گئے, تو بھائی آپ دیکھیں, ہم خود رو رہے ہیں کہ یہاں پہ جعلی ڈومیسائلز لے کر اور سندھ کے اپنے نوجوانوں کے حقوقوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور آپ لوگ رو رہے ہیں کہ جی یہ سارے سندھی پاس ہو گئے. تو بھائی سندھ میں اگر سندھی زبان بولنے والے یا اردو زبان بولنے والے سندھی, اگر ان کے جابز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور فیک ڈومیسائلز پہ دوسرے صوبوں کے لوگ آ کے جابز لیں گے, تو یہ مشترکہ مسئلہ ہے سب کا, اور سب لوگوں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے. ویورز, اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں, نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے وہ دبائیں, اور بیل آئیکن بھی دبائیں. شوکت زرداری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe now. Never miss an update.